أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. या अय्युहन्नास, ए लोगो, नास का माना है लोग। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इत्तकू, डरो, रब्बकुम, अपने रब से, अल्लज़ी, अल्लज़ी का माना वो, खलक़कुम, खलक़ा तख़लीक़ से है, खलक़ा पैदा किया है, कुम तुमको, मिन नफ्सिम वाहिदा, मिन का माने से, नफ्स माना शख्स, वाहिदा माना एक, मिन नफ्सिम वाहिदा एक ही शख्स से, खलक़कुम पैदा किया तुमको, मिन नफ्सिम वाहिदा एक ही शख्स से, व खलक़ा और पैदा किया है, तख़लीक़ किया है, मिनहा उससे, उस शख्स से, ज़ौजहा उसकी बीवी, व बस्सा और पैदा किया है, मिन हुमा उन दोनों से, रिजालन मर्द, रिजाल माना मर्द,
کثیرہ بہت زیادہ، ونساء اور خواتین، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ، تساءلون، تساءلون مانا سوال کرنا، تساءلون تم سوال کرتے ہو، تا مانا تم، تساءلون تم سوال کرتے ہو، بہی اس کے ذریعے سے یا بہی اسی سے، والارحام اور ڈرو قطع رحمی کاٹنے سے، صلہ رحمی کو کاٹنے سے ڈرو، واتقوا اللہ پہلے تقویٰ کا ذکر ہوا، ڈرو اللہ سے جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو، اور ڈرو صلہ رحمی کے قطع کرنے سے۔ ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے علیکم تم پر، رقیبہ، رقیبہ کا مطلب ہے محافظ، نگہبان، نگران، محافظ، نگہبان۔ وآتوا الیتامى، وآتوا کا کیا معنی ہے؟ اور دو، یتامہ یتیموں کو، اموالہم اس کا کیا معنی بنے گا؟ ان کا مال، ہم معنی ان کا، اموال معنی مال، ولا تتبدل وہ معنی اور، لا معنی مت، تتبدلوا کا کیا معنی بنے گا؟ تبدیل کرنا، اور تا آیا ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تم، ولا تتبدلوا اور تم مت بدلو، مت تبدیل کرو، الخبیثہ خبیث مال، ناپاک مال، بالطیب پاک مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اور مت کھاؤ تم، اموالہم ان کا مال، الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم مت کھاؤ ان کا مال، الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ، انہ بے شک یہ، کان ہے، حوبن، حوبن کا معنی ہے گناہ، حوبن کبیرہ، کبیرہ کا معنی کیا ہے؟ بڑا، انہ کان حوبن کبیرہ بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِن خفتم، خفتم معنی خوف سے ہے، ان معنی اگر، وَإِن خفتم اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، ان لا، اللہ کا معنی کہ نہیں، تقسطوا تم انصاف کرو، وَإِن خفتم اور اگر تم میں خوف ہے، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا پس نکاح کرو، ما طاب، طاب معنی پسند، ما طاب جو اچھا لگے، لکم تم کو، ما طاب لکم جو پسند ہے تم کو، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار، فإن خفتم بس اگر تمہیں خوف ہو، تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، اللہ کا کیا معنی ہے؟ کہ نہیں، تعدلوا معنی انصاف کرنا، اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ پس ایک ہی کافی ہے، او یا ما ملکت ایمانکم جس کے تم مالک ہو، یعنی تمہاری باندیاں، ذالک یہ، ادنا اس قابل ہے، اس لائق ہے، اس قریب ہے، اللہ تعولوا کہ تم زیادتی نہیں کر پاؤ گے۔ یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو، ربکم اپنے رب سے، الذی خلقکم اس رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ ایک شخص سے، وخلق اور پیدا کیا ہے، منہا اس سے، زوجہا اس کی بیوی، وبث اور پیدا کیا ہے، منہما ان دونوں سے، رجالا کثیرا بہت سارے مرد، ونساء اور بہت ساری عورتیں، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، الذی وہ اللہ، تساءلون کہ تم سوال کرتے ہو، بھی اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے، یا تساءلون بھی کہ تم اسی سے سوال کرتے ہو، والارحام اور صلہ رحمی قطع کرنے سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ، کان ہے، علیکم تم پر، رقیبہ نگہبان، وآتوا الیتامى اور دو یتیموں کو، اموالہم ان کا مال، ولا تتبدلوا الخبیث اور مت تبدیل کرو خبیث کو، ناپاک مال کو، بالطیب پاک مال کے ساتھ، ولا تأکلوا اموالہم اور مت کھاؤ ان کا مال، الی اموالکم تمہارے مال کے ساتھ، انہ بے شک، کان حوبا کبیرہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، وإن خفتم اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فی الیتامى یتیموں کے بارے میں، فانکحوا پس نکاح کرو، ما طاب لکم جو پسند ہو تمہیں، من النساء عورتوں میں سے، مثنی دو دو، وثلاث تین تین، ورباع چار چار، فإن خفتم پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا کہ تم خواتین کے درمیان انصاف نہیں کر پاؤ گے، فواحدۃ بس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم یا جن کے تم مالک ہو،
ذالک یہ حکم ادنا اس لائق ہے اللہ تعولو کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. یا ایھا الناس اتقوا اے لوگو ڈرو ربکم الذی تمہارے رب سے خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا ہے من نفس واحدہ ایک شخص سے وخلق منہا زوجہا اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی وبث منہما رجالا کثیرا اور پیدا کیا ان دونوں میں سے بہت سارے مرد و نساء اور خواتین. واتقوا اللہ الذی اور ڈرو اللہ سے تساءلون بہ کہ تم اس سے سوال کرتے ہو والارحام اور صلہ رحمی کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم اور دے دو یتیموں کو ان کا مال ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب اور مت تبدیل کرو خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ. ولا تأکلوا اموالہم اور مت کھاؤ ان کا مال الی اموالکم اپنے مال کے ساتھ. انہ کان حوبا کبیرا بے شک یہ بڑا گناہ ہے. وان خفتم اور اگر تمہیں خوف ہو اللہ تقسطوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فی الیتامی یتیموں کے بارے میں فانکحوا پس نکاح کرو ما طاب لکم جو پسند ہو تمہیں من النساء عورتوں میں سے مثنی دو دو وثلاث تین تین ورباع اور چار چار. فإن خفتم پس اگر تمہیں خوف ہو اللہ تعدلوا کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے فواحدۃ پس ایک ہی کافی ہے او ما ملکت ایمانکم یا جن کے تم مالک ہو. ذالک یہ بات ادنا اس لائق ہے اللہ تعولو کہ تم زیادتی نہیں کرو گے. یہ سورہ نساء ہے. سورہ نساء کہتے ہیں خواتین کو، جس طرح آپ نے پڑھ لیا ونساء خواتین کو کہتے ہیں. تو اس صورت میں خواتین کے حقوق کا ذکر ہے تو اس لیے اس صورت کو سورہ نساء کہتے ہیں. قرآن مقدس اس کا ایک بہت خوبصورت انداز ہے، کل پرسوں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے، اس کا ربط ہے. جس طرح وہ ہار ہوتا ہے اس کا ربط ہوتا ہے، اسی طرح اس کا یہ ہے. سورۃ نساء سورہ آل عمران کے بعد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے آخر میں آپ دیکھیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، ڈرو اللہ سے تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اس صورت کی شروع میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. اس کا اختتام تقویٰ سے ہو گیا، اس کا آغاز تقویٰ سے ہو گیا، یہ جوڑ دیا. سورہ نساء سورہ آل عمران کے بعد ہے، اس سے پہلے سورہ بقرہ، اس سے پہلے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ میں ہم نے رب سے ایک عہد کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. بقرہ میں کہا اللہ ہم یہودیوں کی طرح بچڑے کی گائے کی عبادت نہیں کریں گے. سورہ آل عمران میں یہ کہا کہ ہم نصارہ کی طرح حضرت مریم کے خاندان حضرت عیسیٰ حضرت مریم کی عبادت نہیں کریں گے بلکہ تیری عبادت کریں گے. سورہ نساء میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ ہم معاشرے میں خواتین کے حقوق کی ادائیگی کریں گے. یہ ہے ربط اسمی. اس صورت میں خواتین کا ذکر ہے، جس طرح گزشتہ صورت میں حضرت مریم کا تذکرہ تھا کہ اللہ نے حضرت مریم کو کھلایا پلایا، اس کا انتظام کیا. اس صورت میں بتایا کہ خواتین کے حقوق کا خیال کیا کرو، ان کا خیال رکھا کرو. اس لیے اس کے بعد ہے گزشتہ صورت میں فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تھا. تو اس صورت میں فرمایا کہ آدم کو مٹی سے بنایا تو میں نے تمہیں آدم سے بنایا. بہت سارے وجوہات ہیں اس طرح. یہ سب صرف تمہیں مثال آپ لوگوں مثال کی تو کہ اس طرح ترتیب ہوتی ہے قرآن کی. تو اس صورت کا جو مقصد ہے سورہ نساء کا وہ ہے اصلاح معاشرہ. سورہ بقرہ میں اصلاح عقیدہ کی بات تھی، ٹوٹل اصلاح عقیدہ کی بات تھی. سورہ آل عمران میں بھی تقریباً اصلاح عقیدہ کی بات تھی، اور سورہ نساء میں اصلاح معاشرے کی بات ہے. سورہ آل عمران میں جہاد کا ذکر تھا، بدر کا ذکر تھا، احد کا ذکر تھا. تو اس صورت میں یہ بتا دیا گیا کہ جہاد تو کرتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہ جہاد کرتے کرتے معاشرے میں کہیں ظلم نہ شروع کر دیں. جہاد کے ساتھ ساتھ معاشرے میں اصلاح، لوگوں کا یتیموں کا خیال بھی رکھنا. اگر کوئی یتیم ہو جائے جہاد میں تو ان کا انتظام بھی کرنا ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. اس صورت میں بہت سارے احکامات ہیں، جس طرح یہ آپ نے ایک دو آیتوں میں یہ سن لیا سب کچھ. تو پہلی آیت میں انسانوں کو یہ بات بتا دی گئی کہ انسانوں آپ اللہ کے ہاں سب برابر ہو.
اپنے آپ کو خاندان کی وجہ سے کوئی بڑا نہیں سمجھنا. وہ جو بھی دنیا میں جو کام کر رہے ہیں وہ سارے آدم کے اولاد ہے، یہ کہیں اور سے نہیں آئے، یہ سب آدم کے ایک جیسے اولاد ہے، برابر ہے. کثیرہ رجالاً کثیرہ و نساء، یہ سب اللہ نے آدم سے پیدا کیا ہے. یہ فخر تکبر میں نہیں آنا. اور یہ بھی بتایا کہ صلہ رحم کو قطع نہیں کرنا، والارحام یہ بھی بتا دیا. آگے یتیموں کے حقوق کا ذکر ہے، پھر خواتین کے حقوق کا ذکر ہے. اور اگلی آیت میں جو فرمایا کہ یتیموں کو ان کا حق ادا کرو، اور یہ ناپاک مال کو پاک مال کے ساتھ مکس نہ کرو. اس لیے فرمایا کہ یتیم کا مال پاک ہے لیکن آپ کے لیے ناپاک ہے. وہ مال تو پاک ہے، روٹی کھائیں گے تو ناپاک تو نہیں ہے نا، لیکن آپ کے لیے ناپاک ہے، آپ حرام کھائیں گے، آپ ناپاک گندگی کھائیں گے. اس لیے فرمایا کہ اس مال کو اپنے پاک مال کے ساتھ، جو آپ کا پاک مال ہے اس سے مکس نہ کرو. پھر یہ فرمایا کہ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے اس طرح نہ کرو، یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ احکامات بتا دیے. اور تیسری آیت میں یہ جو بتایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر نکاح کرو 2 3 اور 4 سے. یہ بات تو سب کو یاد ہے کہ 2 3 4 اجازت ہے. لیکن یہ جو وجہ بتایا ہے نا، اس وجہ پہ کسی نے غور کمی کرتے ہیں. وجہ یہ بتایا ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر پاؤ گے تو پھر نکاح کرو. وہ یہ ہے کہ چونکہ بدر کا ذکر ہوا، احد کا ذکر ہوا، جہاد میں لوگ شہید ہو گئے، ان کے یتیم بچے رہ گئے، ان کا دیکھ بھال کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے، ان کا انتظام کرنا ہے. تو اگر وہ کسی اور کے بچے ہیں تو پھر اگر آپ کو خوف ہے کہ میں ان کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا تو پھر ان خواتین کے ساتھ نکاح کر لو. وہ جو بیوہ ہیں ان کے ساتھ نکاح کرو. وہ بچے پھر آپ کے بچے ہو جائیں گے. جب آپ کے بچے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی، آپ ان کا خیال. یہ اس وجہ سے ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر یتیموں کے بارے میں آپ انصاف نہیں کر سکتے تو نکاح کرو. وہ یہ بتا دیا گیا. اور اگر یتیم بچے رہ گئے تو ان کے ساتھ نکاح کرو تاکہ تم ان کا خیال رکھ سکو. یہ سارا معاملہ اس وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ 2 3 کرو. مقصد جو ہے وہ انصاف. یہ بتا دیا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو یتیم کے بارے میں پھر نکاح کرو 2 3 4. پھر آگے بھی فرمایا کہ پھر بھی اگر آپ 2 3 4 انصاف نہیں کر سکتے پھر ایک پر گزارا کرو، ایک ہی کافی ہے. یا او ما ملکت ایمانکم فرمایا. اللہ نے وجہ بھی بتا دیا آخر میں، ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس لیے کہ تم زیادتی نہ کرو. زیادتی سے بچنے کے لیے سارا جو معاملہ ہو رہا ہے یتیموں کا خیال رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ سارا جو معاملہ ہو رہا ہے یہ بچیوں کے خیال رکھنے کے لیے ہو رہا ہے. یہ سارا جو یہ احکامات ہے یہ خواتین کے حقوق، ضعیفوں کے حقوق کا یہ خیال رکھا جا رہا ہے. تو یہ احکامات اس لیے ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے. الذی خلقکم، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. من نفس واحدہ، ایک ہی شخص سے. وخلق منہا زوجہا، اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی. وبث منہما، اور پھیلایا ان سے، پیدا کیا ان سے. رجالا کثیرا، بہت سارے مرد. ونساء، اور خواتین. واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے. تساءلون بہ، جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو. والارحام، اور صلہ رحمی کاٹنے سے ڈرو. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر محافظ و نگہبان ہے. وآتوا الیتامی اموالہم، اور دے دو یتیموں کو ان کا مال. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور خبیث مال کو پاک مال کے ساتھ مکس نہ کرو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور مت کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وان خفتم، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں. فانکحوا، پس نکاح کرو. ما طاب لکم، جو پسند ہو تمہیں. من النساء، خواتین میں سے. مثنی، 2 وثلاث، 3 ورباع، اور 4. فان خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ. فواحدۃ، پس ایک ہی کافی ہے. او ما ملکت ایمانکم، یا وہ جس کے تم مالک ہو.